بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بغیر داڑھی والے لڑکے کی لاش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی۔ اس زمانے میں تقریباً سب مردوں کی داڑھی ہوتی تھی، لیکن اس لڑکے کی داڑھی نہیں تھی اور اسے برے طریقے سے مار کر راستے میں پھینک دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کے مطابق بہت دریافت کیا، لیکن اس کے متعلق ان کو کوئی خبر نہیں ملی اور اس کے قاتل کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گرا گزرا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے قاتل کا مجھے پتہ چلانے میں میری مدد فرما، اور وہ یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ جب 1 سال کے قریب وقت گزر گیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد اور ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہی جگہ پر جہاں لڑکے کی لاش ملی تھی، ایک نومولود بچہ ملا جسے اس جگہ پر پھینک دیا گیا تھا۔ اس بچے کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، انشاءاللہ مجھے قاتل کا سراغ لگانے میں کامیابی ہوگی، اور انہوں نے اس بچے کو ایک عورت کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ آپ اس کا دیکھ بھال کریں اور اس کا خرچ ہم وصول کریں گے، اور یہ خیال رکھنا کہ اسے تم سے کوئی لیتا ہے، جب تم کسی عورت کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھو اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے دیکھو تو اس کے گھر کے بارے میں مجھے اطلاع دے دینا۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک لونڈی اس عورت کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میری مالکہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اس بچے کو ایک دفعہ بھیج دیں، بس وہ اسے دیکھ کر آپ کے پاس واپس بھیج دے گی۔ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ لونڈی اس بچے کو لے کر چلی گئی اور وہ عورت بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب وہ لونڈی اپنے مالکہ کے پاس پہنچ گئی تو اس کی مالکہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کا بوسہ لیا۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابی میں سے کسی بڑے صحابی کی بیٹی تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے اس رویے کے بارے میں بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار گلے میں لٹکائی اور اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکی کے گھر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے گھر کے دروازے پر لڑکی کے باپ کو ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا، اے فلاں، تیری فلاں بیٹی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ اسے بہتر جزا عطا فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے متعلق خوب جانتی ہے اور اپنے والد کے حق کا بھی خیال رکھتی ہے اور اپنے دین کی پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اسے نیکی کی مزید رغبت اور شوق دلاؤں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ سے کہا کہ میرے واپس آنے تک یہیں ٹھہرے رہیں، اور یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں موجود ہر کسی کو نکل جانے کا حکم دیا۔ گھر میں صرف وہ عورت اور عمر رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے اور ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار ظاہر کی اور فرمایا، مجھے سچ سچ بتا دینا، اور عمر غلط بیانی نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ذرا ٹھہریے، جلدی نہ کرے، اللہ کی قسم میں سچ بتاؤں گی۔ اور اس نے بتایا کہ ایک بڑھیا میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں نے اسے اپنی ماں بنا لیا۔ وہ میرے ساتھ ماں جیسا سلوک کیا کرتی تھی اور میں اس کے لیے بیٹی کی طرح تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ اسی طرح اس نے ایک دن مجھے کہا، پیاری بیٹی، مجھے ایک سفر درپیش ہے اور میری ایک بیٹی ہے، مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سفر سے واپس آنے تک میں اسے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں۔
لہٰذا اس نے اپنے بغیر داڑھی والے نوجوان لڑکے کو لونڈی کی حیات میں تیار کیا اور اسے میرے پاس لے آئی۔ مجھے اس کے لڑکی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا اور وہ میرے ساتھ ایسے ہی رہا کرتا تھا جیسے لڑکی لڑکی کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ تو اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور اسی طرح میں ایک دن سوئی ہوئی تھی اور اس نے اس بے خبری کا فائدہ اٹھایا اور میرے پاس آیا۔ مجھے اس کے آنے کا پتہ نہیں چل سکا، یہاں تک کہ وہ مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے مجھ سے صحبت کی۔ میں اسے روک نہیں سکی تو میں نے اپنے ایک طرف پڑی ہوئی چھری کو ہاتھ میں لے لیا اور اسے قتل کر دیا، اور میں نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے اس جگہ ڈال دیا گیا جہاں آپ نے اسے پایا، اور وہ بچہ اس کے نطفے سے ہے۔ میں حاملہ ہو گئی۔ جب میں نے اسے جنم دیا تو میں نے اس بچے کو اس کے باپ کی جگہ پر ہی ڈال دیا۔ اللہ کی قسم، یہ ان دنوں کی داستان ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے اسے واعظ و نصیحت کی اور اس کے لیے دعا کی اور باہر تشریف لے گئے اور اس کے والد سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کے معاملے میں برکت عطا فرمائے، تمہاری بیٹی اچھی ہے۔ میں نے اسے واعظ و نصیحت کی اور اسے حکم کیا تو اس لڑکی کے والد نے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔